السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کا ٹاپک ہے مختصر سا، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیوں پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارے باپ دادا نے کتنی قربانیاں دی ہے، جان و مال کی قربانی دی ہے، وقت کی قربانی دی ہے، ہر چیز کی قربانی دی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلے کہ فرقہ پرست طاقتیں جو کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ نہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ ہم مسلمان بھارتی ہیں، بابر کی اولاد نہیں ہیں۔ ہم مسلمان بائی چانس بھارتی نہیں ہیں بلکہ بائی چوائس بھارتی ہیں۔ ہم مسلمان بائی برتھ بھارتی ہیں، اسی طرح بائی ڈیتھ بھی بھارتی ہیں۔ ہمارے لیے ہندوستان ہے، زندہ رہے تو، اور مر گئے تو قبرستان ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عزت دیتا، جس کو چاہتا ذلیل کرتا، اور یہ دنیا میں ایک سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ کتاب جو آپ لوگوں کے لیے میں نے ترتیب دی ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، بس اسی قربانیوں کو یاد دلانے کے لیے، اس لیے یہ کتاب کم سے کم ہم لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ میں صرف اس کتاب کی فہرست آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ کتاب ہم لوگوں کو کیوں پڑھنی چاہیے۔ تو آئیے فہرست پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں، اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوستان ہم مسلمانوں کا بھی ملک ہے۔ بھارت کو ہم مسلمانوں نے بہت کچھ دیا ہے۔ بھارتی مسلمان بھارتی ہیں، بابر کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کوئی ہمیں تانا نہ دے۔ 7ویں صدی میں سندھ اور ملک کے ساحلی علاقوں میں عرب مسلمان تاجر بن کر آئے۔ انگریز سونے کی چڑیا بھارت کو لوٹ کر لے گئے۔ ہندوستان میں مسلم سلطنت 1193 عیسوی سے 1857 تک لگ بھگ 665 سال تک رہی ہے۔ بھارت میں غوری سلطنت 97 سال تک، بھارت میں خلجی سلطنت 30 سال تک، تغلق سلطنت 94 سال تک، سعید سلطنت 37 سال تک، لودھی سلطنت 75 سال تک، بھارت میں سوری سلطنت 17 سال تک، بھارت میں مغلیہ سلطنت 314 سال تک رہی ہے۔ تو لگ بھگ 665 سال تک مسلمانوں نے بھارت میں راج کیا ہے۔ تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک بڑا عجوبہ ہے۔ راجہ مان سنگھ اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک انمول رتن تھے۔ راجہ مان سنگھ اکبر کی طرف سے مہارانا پرتاپ کے خلاف ہلدی گھاٹی کی لڑائی میں کمانڈر ان چیف تھے۔ اورنگزیب کی حکومت میں پارلیمنٹ میں 34% ہندو تھے۔ اورنگزیب نے بنارس کی ایک ہندو بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے ایک ظالم مسلم کمانڈر کو مار ڈالا۔ پنڈت مادھو راؤ کی بیٹی شکنتلا کو انصاف دلانے کے لیے اورنگزیب دلی سے بنارس آ گئے۔ فقیر کا بھیس بدل کر اورنگزیب نے اس کمانڈر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مار ڈالا، اور بیٹی سے کہا کہ باپ کے رہتے ہوئے بیٹی پر ظلم ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مدھیہ پردیش جبل پور کے پاس چترکوٹ میں مسجد نما مندر اورنگزیب نے بنوائی ہے۔ اورنگزیب نے مندروں کو دان بھی دیا ہے۔ اورنگزیب نے ایک مسجد کو توڑا بھی ہے۔ اورنگزیب نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان پر کیسے قبضہ کر لیا وہ دیکھنا ہے۔ انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں سفر 1612 عیسوی سے 1947 تک لگ بھگ 335 سال کا سفر ہے۔ 1757 سے 1857 تک سامراجی جاہریت کے 100 سال۔ سب سے پہلے انگریز بھارت میں کب آئے؟ 1612 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں آئے۔ 1661 عیسوی میں اورنگزیب نے انگریزوں کو بھارت سے بھگا دیا تھا، پھر دوبارہ وہ لوگ آئے۔ 23 جون 1757 کی جنگ پلاسی اور میر جعفر کی غداری۔ 22 اکتوبر 1764 میں بکسر کی جنگ جو پٹنہ کے قریب ہے۔ آزادی کی اہمیت 1740 سے 1947 تک لگ بھگ 200 سال تک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 1857 سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی نہیں، اس سے پہلے 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی۔ 1754 عیسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف منظم لڑائی لڑی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی۔
1764 میں بکسر کی جنگ ہوئی، 1799 میں شیر میسور ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی، 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، 1831 عیسوی میں تحریک شہیدین بالا کوٹ میں کس طریقے سے ختم ہوئی، پھر اسی طریقے سے 1857 جنگ آزادی کا بدلہ انگریزوں نے کیسے لیا۔ مورخ ہیں درگا داس بند اپادھیائے کے مطابق الہ آباد کے چاروں طرف کئی سالوں تک ایک درخت نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ یا تو قبروں میں تختے بنا دیے گئے یا چتاؤں پر لکڑیاں جلا دی گئی، یہ انگریزوں نے بدلہ لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا، برطانوی افسر کے مطابق ہینڈی کاٹن کہتے ہیں کہ دہلی دروازے سے پشاور تک جی ٹی روڈ کے دونوں طرف ہر درخت پر ایک یا دو عالم کو پھانسی دے دی گئی، یہ انگریزوں نے کیا ہے۔ پھر اسی طرح جلانے سے پہلے سور کی کھال میں سی دیا جانا، پھانسی پر لٹکانے سے پہلے جسم پر چربی ملنا، یہ انگریزوں نے کیا ہے۔ کالا پانی کی سزا پانے والے 90% مسلمان تھے۔ جنگ آزادی کے مرد مجاہد کئی ہیں، جیسے مولانا یحییٰ علی، صادق پوری، مولانا احمد اللہ، مولانا جعفر تھانیسری۔ جنگ آزادی کی کہانی پڑھیے، کالا پانی ایک کتاب لکھی ہے مولانا جعفر تھانیسری نے۔ پھر اسی طرح علامہ فضل حق خیرآبادی رحمہ اللہ، ان کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ مجاہد آزادی اسیر کالا پانی انگریز وائسرائے لارڈ مایو کی جان لینے والا شیر علی خان، شیر علی خان کا آپ دیکھیے گا ایک کتبہ ہے لکھا ہوا، کہاں انڈومار نکوبار میں، لیکن ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، ان کو نام دیا ہی نہیں جاتا۔ پھر اسی طرح مجاہد آزادی شیخ الہند اور اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ پھر اسی طرح دلی کی جامع مسجد سے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان جانے والوں سے تاریخی خطاب کیا تھا۔ مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان، مجاہد آزادی بطخ میاں انصاری، بطخ میاں انصاری جیل چلے گئے، ان کی جائیداد نیلام کر دی گئی، لیکن گاندھی جی کو انہوں نے بچا لیا۔ تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے۔ مسلمان شاعروں نے اشعار کے ذریعے روح پھونکی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، بسم العظیم آبادی، اشفاق اللہ خان خود ایک شاعر تھے۔ کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ راحت اندوری بھی دیکھیں آپ، ہمیشہ وہ کس طریقے سے بولتے ہیں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس لیے جو لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کہیں اور چلے جانا ہے، یا تو اس کے لیے پاکستان یا پھر اس کے لیے قبرستان، جی نہیں، ہم مسلمان بھارتی بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے بڑی قربانی دی ہے۔ جنگ آزادی میں اپنا مال دینے والے چند مسلمان کے نام ہیں، برما کے یوسف مالپانی، کرناٹک بنگلور کے حاجی عثمان سیٹھ۔ پھر اسی طرح کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کون سا نعرہ کس نے دیا تھا؟ 1831 سے 1947 تک علماء صادق پور پٹنہ کی کہانی۔ علماء صادق پور کی کہانی اگر ہم اور آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، آج جو پٹنہ میونسپل کارپوریشن بنا ہوا ہے وہ انہی علماء کے گھروں پر بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند کے مطابق آزادی کی جنگ میں لگ بھگ 8 لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ کیرلا کے موپیا مسلمان اور جنگ آزادی میں ان کی قربانی۔ ہندوستان کی آزادی میں RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کا کوئی رول نہیں ہے۔ گاندھی جی کا قاتل کون ہے؟ ناتھو رام گوڈسے، جو RSS کا سرگرم رکن تھا۔ پھر اسی طرح کالا پانی اور ویر ساورکر کی انگریز سے وفاداری۔ جنگ آزادی میں نمایاں تحریکیں، جلیان والا باغ اور جنرل ڈائر۔ 1857 سے 1947 تک ہندوستان میں کتنے گورنر جنرل ہوئے اس کے نام ہے اس کتاب کے اندر۔ پھر اسی طرح 1947 سے 1950 تک ہندوستان میں کتنے گورنر ہوئے، 1947 سے 2020 تک ہندوستان کے وزیر اعظم کون کون سے ہوئے، پھر اسی طرح 1947 سے 2020 تک صدر جمہوریہ پریسیڈنٹ کون کون سے رہے، یہ ہے۔ 15 اگست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقسیم ہند میں جو ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوا ہے 3 سے 10 لاکھ لوگ مارے گئے۔ 15 اگست میں کون کون سا پروگرام ہوتا ہے؟ 26 جنوری میں کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت میں 4 چیزیں اہم ہیں۔ اب کتاب ختم ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ہر ایک نمائندے کی بات سنی جائے۔ عدلیہ کوڈ جو ہے وہ شواہد ایویڈنس کی بنیاد پر انصاف کرے۔ نمبر 3، قانون نافذ کرنے والے ادارے قانون کی بالادستی کے لیے کوشش کرے۔ پولیس کا رول انصاف والا ہونا چاہیے، لیکن کیا انصاف والا ہے؟ نمبر 4، میڈیا انصاف سے کام لے۔
ہندوستان میں ہم مسلمان کیسے رہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ کتاب کم سے کم پڑھنا ضرور چاہیے۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ کتاب آپ ضرور حاصل کریں۔ یہ کتاب حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبرات آپ کے سامنے ہیں، وہاں سے آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ دشمن عناصر جو ہے، فرقہ پرست طاقتیں جو ہے مسلمانوں پر اٹیک کرتی ہیں، ہم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر رام پونیانی کے حوالے سے بہت ساری باتیں اورنگ زیب کے تعلق سے اس کتاب میں آ گئی ہے۔ ڈاکٹر رام پونیانی ایک ہندو ہیں، لیکن انہوں نے دفاع کیا ہے اورنگ زیب کا کہ بھائی اس نے انصاف سے کام لیا ہے۔ کس طریقے سے اورنگ زیب نے کمکھیا مندر کو دان دیا، پھر اسی طرح اجین کی مہاکال مندر کو دان دیا، بھگوان کرشن کی مندر ورنداون یوپی میں اس کو دان دیا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں آپ کو ملے گی، اس لیے یہ کتاب نیچے دیے ہوئے نمبر سے حاصل کر لیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔